الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے، سارے جہانوں کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس جانے کے بجائے لوگ اس بادشاہ کے غلام کے پاس جا رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جن اور انس، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسے کہ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ انسان کا جو سر ہے نا، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا کہ زکوٰۃ کس کو دو؟ حکومت کو دو۔ اور کس حکومت کو زکوٰۃ دینا ہے؟ جو اسلامی ریاست ہے، جہاں اللہ کا دین قائم ہے، جہاں اللہ کا قانون نافذ کیا گیا ہے، وہاں زکوٰۃ آپ حکومت کو دیں، بہتر ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے وہ بھی جائز ہے، مگر افضل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ میں اپنا زکوٰۃ اپنے کسی پڑوس والے کو دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ پڑوسی ہمارا جو ہے وہ لے تو لے گا، اس کی تو مجبوری ہے، لیکن اس کا سر جھکا رہے گا، وہ ہمارے سامنے ہمیشہ شرمندہ سا رہے گا، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ حکومت کو دے دو۔ جب وہ حکومت کے پاس سے اپنی ضرورت بتا کر کے زکوٰۃ کی رقم حاصل کرے گا تو حکومت تو اس کے سامنے نہیں ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کسی کو پتہ نہیں کہ اس نے زکوٰۃ لیا ہے۔ تو وہ اسی طرح سے زندگی گزارے گا معاشرے میں جیسے سب لوگ گزار رہے ہیں، ہنسی خوشی، کہ جیسے میں بھی اپنا کما کے کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی عزت کے لیے یہ قانون بنایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ جس کو میرا قانون، میرا طریقہ، میرے بتائے ہوئے قانون کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارے طریقہ کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقہ کو اپنانا چاہتا ہے، تو یہ طریقہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کی تابع ہیں۔ چاند، سورج، ستارے جتنے بھی ہیں دنیا میں، زمین میں، آخرت میں، آسمان میں، زمین میں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے حکم کو مان کر کے چل رہے ہیں۔ بدبخت یہ انسان ایسا ہے کہ جو شرک کرنے لگا ہے۔ اب محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو لٹکانا شروع کر دیا ہے، ان کو خوب اچھی طریقے سے نہلا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہے یہ سارے کے سارے جو بابا کے پجاری ہیں، یہ لوگ ظاہر ہے ان کی دکان بند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب نوجوان طبقہ جو ہے اس میں تو زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، زیادہ ان میں سمجھ ہوتی ہے، تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ بے شک محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ نہیں بن رہا ہے ہر کوئی، لیکن اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہے کہ یہ باباؤں کے مزار پر جا کر کے چادر چڑھانا حرام ہے، اور جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں تو وہ ناجائز کرتے ہیں، یہ کسی صورت جائز نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں بابا کی کرامت، تو میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک ختنہ کر کے بچے کا دکھا دیں، ہڈی توڑ دیتے ہیں، جوڑ کے بابا دکھا دیں، تو یہ مولوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک سے ہر بیماری کا علاج کر دیتے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 12,000 معجزات عطا فرمائے، اور وہ اشرف الانبیاء ہیں۔ تمہارے بابا اگر سارے کے سارے بھی آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے دھون کے برابر بھی نہیں ہے، اور تم بات کرتے ہو ان سے مثال جوڑتے ہو۔ گستاخی یہی تو ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باباؤں کو بنایا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو معجزہ دیا۔ کس لیے؟ اب یہ گستاخ لوگ نبی کا بھی مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے میرے نبی بڑے، فلاں نبی سے فلاں نبی بڑے، سب نبی بڑے ہیں۔ اللہ نے زمانے کے لحاظ سے، جس زمانے میں جیسی قوم تھی اس زمانے کے اعتبار سے نبی کو معجزہ اور علم عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت ہی زیادہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بہت زیادہ لوگ اندھیرے میں گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے اور سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ غیبی علم بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیا ہے، علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ تو نبی کے ساتھ یہ باباؤں کو جوڑ رہا ہے بے ادب، اور یہ مفتی ہے۔ اور الیاس قاضی جو ہے وہ تو اب کسی دن دعویٰ بھی کرتے گا کہ مجھے نبوت مل گئی ہے، کیونکہ یہ تو اپنے بال کو بھی اب بانٹنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ اس کو تبرکاً اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مدد صرف ایک اللہ سے۔ اور یہ مرزا کو یہ لوگ برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کی دکان مکمل طور پہ بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ نوجوان لوگ جو ہیں مرزا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ لوگ ایسی ایسی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ اب یہ جو مفتی جلالی ہے، جلال میں بات کرتا ہے، نہ جانے ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن پڑھا ہے، کیسے بخاری شریف پڑھا، کیسے مسلم شریف پڑھا، کہ ان کی بات اتنی سی سمجھ میں نہیں آتی کہ غیر اللہ کے سامنے مانگنا حرام ہے، اور یہ غیر اللہ سے جا کر کے اپنی تمام حاجت مانگ رہے ہیں، اور مرزا کو گالیاں بکتے ہیں۔ مسلمان کو گالی بکنا حرام ہے، اور انہوں نے شرک کو تو اب عبادت کا درجہ دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر میرا قانون تم کو پسند نہیں ہے تو نکل جاؤ میری حکومت سے۔ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کا قانون تم کو پسند نہیں ہے، اللہ کا قرآن پسند نہیں ہے، اور تم لوگ قرآن کا انکار کرتے ہو۔ میرا نبی پسند نہیں ہے، نکل جاؤ میری دنیا سے۔ اور یہ بے ادب لوگ ہیں، جو شرک کیا اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کرنے والا کیا ہے؟ بے ادب تو ہے، یہ بے ادب ہے کیا ہے۔ اب یہ سارے مفتی کیا ہیں؟ ان کو کھانے کو ملتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے جو مثالیں دی ہیں وہ صحیح کہ الیاس قاضی کا پیشاب بند ہو گیا تھا تو آغا خان گیا تھا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک پیر بنا بیٹھا ہوا تھا، ہر کسی کو کہہ دیتا تھا بکرا لے آؤ، خسی لے آؤ، گائے لے آؤ، بھینس لے آؤ، مانگتا رہتا تھا، اور لوگ لا کر کے دیتے تھے کہ علاج کرو علاج کرو، اور کتنے لوگ ایسے مر بھی گئے اس کے چکر میں کہ بابا تو صحیح کر ہی دے گا، اور وہ پھر دوا لینا بند کر دیا، مرض ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ بابا کا بیٹا بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر کے سمجھ میں کسی کی کچھ بات نہیں آئی۔ آخری مرتبہ میں وہ ہمارے پاس آیا، میں نے دیکھا تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہ گھر کے اندر علاج اس کا ممکن نہیں ہے، اس کو میں نے چند ٹیسٹ لکھ کر کے دیے۔ میں نے کہا یہ جا کر کے کسی اچھے جگہ پہ آپ اس کو ٹیسٹ کرائیں اور پھر اس کا علاج کرائیے۔ وہ بدبخت جو تھا، ظاہر ہے کہ ایسے حرام کے کام میں برکت کہاں ہوتی ہے، شاید اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے ٹیسٹ کرانے کے لیے۔ وہ گھر پہ ہی پیراسیٹامول ڈسپرین کھلایا اس کو، اور 2-4 دن کے بعد میں پھر جب وہاں سے مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ایسے ایسے ڈھونگی بابا بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اگر تم لوگ کے بابا میں اتنی طاقت ہے تو یہ جتنے بھی مزارات ہیں وہاں چرسی غنڈے بیٹھ کر کے چرس پیتے ہیں، اور وہاں زنا بھی ہوتا ہے،
عورتیں جاتی ہیں وہ بتائیں گی کیا؟ جا کر کے دیکھو کتنی بےہودگی نورانی کے مزار پہ ہو رہا ہے اور کیسے کیسے جرائم کے کام ہو رہے ہیں، بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بابا تمہارے جو ہیں وہ ان کو فالج میں لقوہ میں مبتلا کر دیں تاکہ وہ بدماش لوگ بدکار لوگ دفع ہو جائے۔ وہ تو ہوتا نہیں تم لوگ سے، اور جتنے بھی کرمنل ہوتے ہیں وہ مزار پہ جا کے چھپ جاتے ہیں۔ قتل کیا، مزار پہ جا کے چھپ گیا، وہاں پولیس کا پہرا تو ہے نہیں، پولیس کو شک ہی وہاں تک نہیں جاتی۔ تو یہ سارا تو جرائم کا اڈا اور یہ کاروبار کا اڈا بن گیا ہے۔ کسی اولیاء نے نہیں کہا کہ میرے مزار پہ آ کر کے چادر چڑھاؤ۔ اگر چادر چڑھانا جائز ہوتا تو صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں جنت البقیع میں ان کی قبروں پر سونے کی چادر چڑھاتے لوگ، ہیرا اور جواہرات اس کی چادر چڑھائے جاتے ہیں، اور تم باتیں کرتے ہو کہ میرے بابا کے یہاں چادر چڑھاؤ، اور کیسے کیسے تم لوگوں نے غوث پاک پر الزام لگاتے ہو۔ غوث پاک تم لوگوں کو قیامت کے دن پکڑ کر کے جہنم میں ڈھکیلیں گے کہ اس نے ہمارے اوپر بہتان باندھتا تھا۔ اے اللہ، میں نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ میں مرے ہوئے قافلہ کو، دلہا کو ڈھول باجا کے ساتھ زندہ کیا، میں نے تو نہیں کہا۔ اور یہ کہتا ہے کہ ڈوب گیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، باراتی، اور قوالی بھی اس میں شامل تھا، اور وہ قوالی گاتا ہوا نکل پڑا۔ کئی صدیوں بعد غوث پاک نے سب کو زندہ کر دیا۔ تو اس سے پوچھتے نا قوال سے کہ تو قوالی گاتا ہوا مرا تھا، ڈوبا تھا، تو جہنم میں ہی گیا ہوگا ایسے بدکاری کرتے ہوئے میں۔ یہ تو بدکاری کا کام ہے، ظاہر ہے وہ نعتیں تو پڑھ نہیں رہا تھا، قرآن تو پڑھ نہیں رہا تھا، وہ تو عشقیہ کلام سنا رہا ہوگا شادی کے بارات میں۔ تو ایسے حالت میں جب وہ غرق ہوا ندی میں، سمندر میں، تو وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ جہنم کے احوال تو آگے سناتا قوال، وہ نہیں بتاتا۔ اور غوث پاک کو اور کوئی نہیں ملا تھا، یہی بدبخت قوال کو اور ایسے براتیوں کو جو قوالی گاتے ہوئے برات لے کے جا رہے تھے۔ ڈھول باجا کے ساتھ تو برات لے جانا حرام ہے نا، اور وہ یہ بدکاری کے کام میں غرق ہوئے اور غوث پاک نے اس کو زندہ کر دیا۔ ایسے ایسے تم لوگ سناتے ہو اپنے ان کو بدنام کرنے کے لیے، یہ توہین کرتے ہیں غوث پاک کا۔ اور ہر نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ نبی ہیں۔ آپ کے اولیاء کرام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ اولیاء تو ہر کوئی بن سکتا ہے۔ آج میں حرام کو چھوڑ دوں، حلال کام کو اختیار کر لوں، اللہ کے قرآن کے مطابق جو چیز کو قرآن نے حلال کیا اس کو اپنا لوں، جو چیز کو حرام کیا اس کو ترک کر دوں، نماز کی پابندی کی جائے اور دن رات اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو تو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اولیاء میں کوئی سرخاب کا پر نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ تو وہی ہے، ہر ولی، لیکن کوئی بھی ولی ہوگا وہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا۔ آج بہت سے لوگ بولتے پھرتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، میں اتنا یہ وظیفہ، میں یہ وظیفہ، یعنی دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا دیندار ہوں، اتنا اللہ والا ہوں، میری قدر کرو، میں اتنا عبادت گزار ہوں۔ یہ ایسا وہ نہیں کرتے، وہ چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں، کسی پہ ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں کسی نے دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں، وما علینا الا البلاغ۔